اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب نمازی کو معلوم نہ ہو کہ کتنی رکعت پڑھی ہیں، 3 یا 4، تو بیٹھے بیٹھے سحب کے 2 سجدے کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان گرز مارتا ہوا بھاگتا ہے اور اتنی دور چلا جاتا ہے کہ اذان کی آواز نہیں سن پاتا۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، اور جب تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر بھاگتا ہے۔ جب تکبیر پوری ہوتی ہے تو پھر واپس آ کر نمازی اور اس کے دل میں وسوسے اندازی کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں فلاں چیز یاد کر، جو اسے پہلے یاد نہیں ہوتی، حتیٰ کہ نمازی ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں جانتا اس نے کتنی رکعت پڑھی۔ اس لیے اگر تم میں سے کسی کو معلوم نہ رہے کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہیں، 3 یا 4، تو بیٹھے بیٹھے 2 سہو کے سجدے کرے۔ فرائض اور نوافل میں سجدہ سہو کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وتر کے بعد سہو کے 2 سجدے کیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز کو خلط ملط کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ نمازی نہیں جانتا اس نے کتنی رکعت پڑھی ہیں۔ جب تم میں سے کوئی ایسی حالت سے دوچار ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سہو کے سجدے کرے۔ جب نمازی سے کوئی بات کرے اور وہ سن کر ہاتھ سے اشارہ کر دے۔ حضرت قریب سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس، حضرت مصور بن محرمہ اور عبد الرحمن بن ازہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور کہا، ہم سب کی طرف سے انہیں سلام کہنا اور ان سے نماز عصر کے بعد 2 رکعتوں کے متعلق دریافت کرنا، نیز ان سے عرض کرنا، ہماری اطلاع کے مطابق آپ عصر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتی ہیں، حالانکہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ یہ 2 رکعتیں پڑھنے والوں کو مارتا تھا۔ حضرت قریب کہتے ہیں، میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور انہیں وہ خبر پہنچا دی جس کے لیے انہوں نے مجھے بھیجا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق دریافت کرو۔ چنانچہ میں ان حضرات کے پاس گیا اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے آگاہ کر دیا۔ پھر انہوں نے مجھے حضرت ام سلمہ کی طرف وہی پیغام دے کر بھیجا۔ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لے کر گیا تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ ان سے منع فرماتے تھے۔ پھر میں نے آپ کو عصر کے بعد یہ 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ پھر آپ میرے پاس تشریف لائے، جبکہ اس وقت میرے پاس انصار کے قبیلہ بنو حرام کی کچھ عورتیں بیٹھی تھیں۔ میں نے ایک لڑکی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑی ہو کر عرض کرنا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے آپ کو ان 2 رکعتوں سے منع کرتے ہوئے سنا ہے، جبکہ آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ خود یہ 2 رکعتیں پڑھ رہی ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کر دے تو پیچھے ہٹ جانا۔ چنانچہ اس لڑکی نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ پھر آپ نے نماز سے فراغت کے بعد فرمایا، ابو امیہ کی بیٹی، تو نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کے متعلق دریافت کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ قبیلہ عبد القیس کے کچھ لوگ میرے پاس آ گئے تھے، انہوں نے ظہر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے میں مجھے دیر کرا دی۔ یہ وہی 2 رکعتیں ہیں۔ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، کیونکہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھنے کا آغاز بطور قضا کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمیشہ پڑھتے تھے۔ حالانکہ قضا صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی، جب کسی کام کو شروع کرتے تو پھر اس میں ہمیشگی کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے، جو بھی ہم قرآن و سنت میں سیکھتے ہیں اس پر جمع دے اور اس پر ہمیں استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔